السلام علیکم پیارے دوستوں، پیارے بچوں، آج پھر ہم آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ پیارے بچوں، ماقبل والے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کلاس 12 کا چیپٹر نمبر 27 کو ہم نے ماقبل میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے ہیں 28، یعنی کہ آج جو ہم پڑھیں گے، آج کے ویڈیو کے اندر، آج کے سبق کے اندر جو ہم پڑھیں گے، خود نوشت کو پڑھیں گے۔ اور یہ جو ہے آپ کے کتاب میں یہاں پہ جو شروع ہوتا ہے مزید مطالعہ، یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے اپنی کتاب کے اندر مزید مطالعہ، یعنی یہاں تک تو آپ کی اصل کتاب جو تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں سے مزید مطالعہ شروع ہوتا ہے۔ تو مزید مطالعہ کا پہلا جو چیپٹر ہے وہ کیا ہے بابو؟ خود نوشت ہے، یعنی کہ خود نوشت کے بارے میں احسان دانشمند صاحب کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی میں اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد داستان ہے، افسانہ ہے، خطبہ ہے، وغیرہ وغیرہ سب کو پڑھتے ہوئے ہم چلیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کر لیتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ فٹافٹ لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ آپ ویڈیو کو دوسرے کے پاس شیئر نہیں کرتے ہیں اور آپ لائک بھی نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کا ایک لائک کر دینے کی وجہ سے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دینے کی وجہ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہماری ہمت بڑھتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فائنلی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے خود نوشت کو، اور بتا دوں میں آپ کو کہ آج کا جو ویڈیو ہوگا، آج کا جو کلاس ہوگا، وہ کیول خود نوشت کے بارے میں پڑھایا جائے گا، اور کل کے کلاس میں، کل کے سبق میں احسان دانش صاحب، اس کے بعد میں یونیورسٹی میں، یہ دونوں ایک ساتھ پڑھا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ خود نوشت یہ آپ بیتی سوانح نگاری کی وہ شکل ہے جس میں لکھنے والا خود اپنے حالات بیان کرتا ہے۔ لکھنے والا محتاط اور ذمہ دار ہے تو خود نوشت کی حیثیت سے دستاویزی ہو جاتی ہے، لیکن اگر لکھنے والے نے اپنے فرائض کا مکمل خیال نہیں رکھا تو خود نوشت تنازعات میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ یہاں پر بہت ہی اچھی بات کہی ہے خود نوشت کے بارے میں۔ دیکھیے، آپ تو اتنا سمجھ لیجئے خود نوشت ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خود نوشت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ خود سے لکھنا، اپنے بارے میں لکھنا، آری بات سمجھ میں؟ تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ لکھنے والے کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، ذمہ دار ویکتی ہے یا نہیں، یہ ذمہ دار بندہ ہے یا نہیں۔ اگر ذمہ دار بندہ ہوتا ہے تو پھر لکھے ہوئے کلام کی ویلیو دی جاتی ہے، اور اگر ذمہ دار بندہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے لکھے ہوئے کلام کا کوئی ویلیو اور کوئی بھی مطلب اس کا کوئی ویلیو نہیں دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تنازعات مطلب یہ کہ وہ جھگڑے کا فساد بن جاتا ہے، فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر طرح طرح کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے پھر اس کا ویلیو بالکل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ سوانح یا حالات زندگی سے متعلق متعدد اصناف: خاکہ، ڈائری، سوانح اور خود نوشت میں خود نوشت کی اس وجہ سے زیادہ اہمیت ہے کیونکہ لکھنے والے سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے نہ صرف ظاہری طور پر واقف کرائے گا بلکہ ان اسباب عوامل پر بھی گفتگو کرے گا جن کی وجہ سے اس کی زندگی کے حالات میں تبدیلی پیدا ہوتی رہی۔ یعنی دیکھیے، اصل خود نوشت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ لکھنے والا وہ یہ چیز کو بتلائے اور ان باتوں کو ذکر کر دیں کہ ہماری زندگی اور ہماری زندگی میں جو کامیابیاں آئی وہ کس وجہ سے آئی، کس طرح سے ہماری زندگی بدلی، اور کن کن پریشانیوں سے ہمیں چلنا پڑا، کن کن پریشانیوں سے ہمیں گزرنا پڑا۔ تو ان تمام باتوں کو لکھتا ہے، پھر پڑھنے والے موٹیویٹ ہوتے ہیں، پھر پڑھنے والوں کو ایک سمجھ لیجئے ایک وہ گائیڈن کی طرح وہ دکھتا ہے، رہنما کی طرح دکھتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اسی کو یہاں پہ کہا وہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ نہ صرف ظاہری طور پر واقف کرائے گا بلکہ ان اسباب عوامل پر بھی گفتگو کرے گا جن کی وجہ سے اس کی زندگی کے حالات میں تبدیلی پیدا ہوتی رہی، سمجھ رہے نا؟ سب سے بڑا اصل مقصد خود نوشت کا یہی ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ خود نوشت عام طور پر اہم مصنفین، سیاستداں یا دوسرے شعبے سے متعلق بڑی شخصیات کے قلم سے نکلتی ہے۔ ایک اچھی خود نوشت میں لکھنے والے کے آباء و اجداد اور خود اس کی زندگی کے اچھے اور برے واقعات کی مکمل تفصیل چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے زمانے کے اہم حالات اور واقعات یا شخصیات کے بارے میں بھی آپ بیتی لکھنے والے کے تاثرات جاننے کی خواہش ہر پڑھنے والے کو ہوتی ہے۔ یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ خود نوشت میں ایک ایک بات تحقیق کے ساتھ درج کی جائے
اور مصلحت کا کم سے کم دخل ہو، ورنہ خود نوشت کا پائے اعتبار کمزور ہو جائے گا۔ مطلب یہ کیا کہا یہاں پر کہ اس کے اندر خود نوشت جو ہوتا ہے، ایک اچھی خود نوشت لکھنے والے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد اور خود اس کی زندگی کے اچھے اور برے واقعات کی مکمل تفصیل چاہیے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جانتا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے مکمل حالات کو پھر جانتا ہو، اور پھر اس طرح سے جب وہ اپنے مکمل حالات سے واقف ہو جائے تب وہ لکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں پہ اثر بھی کرتا ہے۔ یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ خود نوشت میں ایک ایک بات تحقیق کے ساتھ درج کی جائے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ خود نوشت کے اندر جو بھی باتیں لکھی جائے وہ کیا کیا جائے، ایک ایک باتوں کو بڑی تحقیق کے ساتھ پیش کی جائے، اور مصلحت کا کم سے کم دخل ہو، ورنہ خود نوشت کا پائے اعتبار کمزور ہو جائے گا۔ یعنی کہتے ہیں نا، کسی بات کو بیان کر دیا کسی بنیاد پر، کسی وجہ سے، تو وہاں پر ہوتا یوں ہے کہ اس کا مصلحت کی وجہ سے کسی بات کو بیان کر دیا جاتا ہے، تو پھر خود نوشت کا جو اعتبار جو ہوتا ہے وہ بالکل کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور گھٹ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے کہا بابو، پڑھنے والے کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ لکھنے والا بے لاگ اور ایماندار ہو کر اپنا ایسا محاسبہ پیش کرے جس سے پڑھنے والوں کی آنکھیں کھل جائے، اپنی خوبی اور خامی دونوں کو اپنی زندگی کے آئینے میں صاف صاف اس طرح بتا دے کہ پڑھنے والا آپ بیتی لکھنے والے کی زندگی کے ظاہر اور باطن سے آگاہ ہو جائے، سمجھ رہے نا؟ یعنی پڑھنے والا جس کے بارے میں پڑھ رہا ہے، آپ بیتی یا خود نوشت جو پڑھ رہا ہے، تو اس کی تمام زندگی سے، اس کی زندگی کے اہم چیزوں سے وہ کیا ہو جائے، واقف ہو جائے۔ یہ لکھنے والوں کے اندر یہ ایسی خاصیت پائی جانی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ایسے پہلو کو لکھ دیں جو بالکل عوام کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے ایک رہنمائی کا کام کرے، سمجھ رہے نا؟ اور جس طرح سے بات ظاہر سے لوگوں کو آگاہ کرے، اسی طریقے سے باطن سے بھی لوگ آگاہ ہو جائیں، مطلب ظاہری بات کو جس طرح سے لکھ رہا، اپنی چھپی ہوئی باتوں کو بھی لکھ دے تاکہ لوگ اس سے بھی کیا ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، اس کو بھی جان جائیں، سمجھ گئے؟ باطن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے کہتے ہیں، غالب نے اپنے خطوط میں اپنی زندگی کے بعض پہلوؤں کو جس طرح روشن کیا، اسی طرح اچھی خود نوشت سے توقع ہوتی ہے کہ لکھنے والا خود کو عام انسانی سطح پر لے آ کر صرف سرچ کرنے کے لیے اپنا قلم اٹھائے۔ بعض خود نوشتوں میں انسانی دردمندی اور حیات و کائنات کے بارے میں دانشورانہ اور فلسفیانہ لے ابھرتی ہے، تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ لکھنے والے نے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کیا کہا بابو کہ بعد خود نوشتوں میں انسانی دردمندی اور حیات و کائنات کے بارے میں دانشورانہ اور فلسفیانہ لے ابھرتی ہے۔ یعنی کہ خود نوشت جو ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کا خود نوشت ایسا ہوتا ہے جو کافی درد سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کے اندر درد مند اور حیات و کائنات یعنی زندگی کے اندر ہونے والی چیزیں بالکل ایک اچھے انداز میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ سامعین پر یعنی کہ قارئین کہتے ہیں پڑھنے والے کو، اس کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اسی کو کہا کہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لکھنے والے نے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ لکھنے والا بالکل اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے کہتے ہیں، مولانا جعفر تھانیسری کی آپ بیتی کالا پانی کو اردو کی پہلی خود نوشت کا درجہ حاصل ہے۔ کالا پانی یہ زبردست آپ بیتی ہے، یعنی خود نوشت ہے، اس کو اردو کی پہلی خود نوشت کا درجہ حاصل ہے۔ اس کی اشاعت 1923 عیسوی میں ہوئی تھی، حالانکہ اسے کافی پہلے لکھا جا چکا تھا۔ یعنی کہ کالا پانی کو بہت پہلے لکھا جا چکا تھا، لیکن 1923 عیسوی میں اس کی اشاعت ہوئی اور لوگوں کے درمیان یہ چھپ کر آئی، حالانکہ بہت پہلے لکھا جا چکا تھا۔ سر رضا علی کی خود نوشت اعمال نامہ کو بھی اردو کی ابتدائی آپ بیتی کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ بعد کے زمانے میں ادیبوں اور شاعروں کی خود نوشتیں توجہ کے لائق ثابت ہوئی۔ شاعروں میں جوش ملک آبادی کی آپ بیتی، یادوں کی برات اختر الایمان کی، اس آباد خرابے میں کلیم عاجز کی، ابھی سن لو مجھ سے اور احسان دانش کی،
जहान दानिश बहुत मशहूर हुई। मतलब ये जितना भी यहाँ पर आप बीती का नाम जिक्र किया और वहाँ पे उसके लिखने वालों का नाम भी जिक्र किया। जी, कलीम आजिज़ की अभी सुन लो मुझसे, और एहसान दानिशमंद के जहान दानिश, ये इनकी मतलब पहले राइटर का नाम दिया, उसके बाद फिर उनका खुद नविश्त को लिखा, आप बीती को बताया यहाँ पे। तो ये जितनी भी आप बीतियाँ हुई, यानी काला पानी के बाद इसको उर्दू की पहली खुद नविश्त माना जाता है। उसके बाद जितनी भी आप बीती सामने आया, तो ये सब के सब क्या है जो आपके दरमियान जिक्र कर दिया गया, काफ़ी ज़्यादा मशहूर व मारूफ भी हुआ। समझ रहे हैं? चलिए, उसके बाद कहते हैं अफसाना निगारों और नाविल निगारों ने भी मुतअद्दिद खुद नविश्तें लिखी, जिनमें कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानिह नाविल कार जहाँ दराज है। कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा अहमियत हासिल करने में कामयाब रही। बाज़ नक्कादों ने भी खुद नविश्तें लिखी। कलीमुद्दीन अहमद की अपनी तलाश में आल अहमद सरवर की ख्वाब बाकी है, और अख्तर हुसैन रायपुरी की गर्दे राह, वहाब अशरफी की किस्सा बेसिमत ज़िंदगी का। मतलब ये सब के सब क्या है बाबू, खुद नविश्त का नाम जिक्र कर दिया गया, और फिर उसके बाद उनका लिखने वाले राइटर का भी नाम जिक्र कर दिया गया, जिस तरह से ऊपर में जिक्र किया। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। अब ये 3 महीना जो है, 3 से 4 माह है, इसको इस एतबार से इतना ढंग से, इतना बेहतरीन अंदाज से पढ़ा जाएगा और पढ़ाया जाएगा ना, कि इसी में आप बिल्कुल ये इतना तय कर लीजिए, इतना यकीन कर लीजिए कि अब जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल मुस्तैदी, और बिल्कुल एक क्या कहते हैं सुस्ती बिल्कुल भी। आपने कहा ना कि देखिए शनिवार से जो भी क्लासें हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल ये लगातार क्लासें दे रहे हैं, बीच में एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। और हमने कहा भी है कि हालात जिस तरह से भी हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ क्लासें मिल जाए, और आपकी तैयारी इस तरह से करा कर हम आपको देकर जाएंगे कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल मेरे सामने ये दिख रहा है, मेरे सामने ये बिल्कुल ज़ाहिर है। ऐसा बिल्कुल आपके दरमियान में ऐसा समझ में आएगा जैसा कि हम किताब खोलकर बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं ना? बस मेरे बताए हुए तरीके पर आप अमल कर लिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब आप अपने रीडिंग स्किल के एतबार से देख लेंगे, अपने माइंड के एतबार से खुद अपने आप को तैयार कर लें कि आपको कितनी बार पढ़ने पे आपको अगर उसके अंदर से कुछ सवालात अगर पूछ लिए जाए ज़बानी, तो आप आराम से बता सके। ठीक है ना? कितनी बार पढ़ लें तो आप, सब आदमी अपने अपने एतबार से ज़हीन होता है, कोई कुछ कमज़ोर होता है। ठीक है ना? तो बच्चों को अपने मुतालिक ज़्यादा बातें मालूम होती है। फिर उसके बाद बस ये थोड़ा सा बच गया है। अब लगातार तो क्लासें चली रही है, बहुत जल्द ही इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव का ये सैलाब शुरू होगा, फिर उसके बाद कवायद का सैलाब शुरू होगा, और देखिए कैसे नहीं कामयाबी मिलती है। और बस दुख इस बात का होता है कि हम लोग जो मतलब वीडियो बनाते हैं, बहुत कम व्यूज़ आता है, आप लोग दूसरों तक शेयर नहीं करते हैं, दूसरे बच्चों को नहीं जोड़ते हैं। समझ रहे ना? और लाइक वगैरह शेयर वगैरह नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके चले जाइए, बस अपने हाथों को हरकत में ला दीजिए। बाकी तो आप ऐसे सुनते ही हैं हमारे कलाम को, हमारे जुमला को। हम आपसे क्या मांगते हैं? ये थोड़ी ना कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में आप हमको इतना रुपया दे दीजिए। आज इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए भर भर के रुपये यूट्यूब पर लिया जा रहा है, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। फिर भी बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी उधर भटक रहे हैं और गाहे बगाहे जुड़ रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि उनको जितना जल्दी पता चल जाएगा, तो उतनी जल्दी वो अपनी तैयारी को भी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और जो भी हो हालात, अभी 2 दिन बारिश काफ़ी ज़्यादा, यानी रात से शुरू हुई, दिन भर बारिश होती रही, और जिसकी वजह से 2 दिन तक लाइट कटी रही। लाइट कटने के उस दौरान भी हमने मोबाइल को किसी न किसी तरीके से चार्ज रखा, और फिर जिस तरह से भी हुआ हमने आपको पढ़ाया, आपके लिए वीडियो बनाकर भेजा कि नहीं? आपने देखा कि आज भी वीडियो अपलोड हुआ, यानी इतवार के दिन भी, चूँकि इतवार के पूरे दिन लाइट नहीं थी, शनिवार के पूरे दिन लाइट नहीं थी, और जुम्मे की रात से ही लाइट कटी हुई थी। समझ रहे हैं ना? तो बहरहाल आपके लिए हम भी तैयार हो चुके हैं, बस आप भी तैयार हो जाइए और बिल्कुल घबराना छोड़ दीजिए। देखिए पढ़कर एक मरतबा देखिए, एक मरतबा हमारे साथ चल कर देखिए, कामयाबी न मिले तो फिर आप पूछ लीजिएगा मिलेगा क्यों नहीं। ऐसा कहीं हुआ है कि मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला कामयाब न बनाए? ऐसा हो नहीं सकता है। कुरान साफ सा गवाह कहता है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह ताला
احسان کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے، مطلب محنت کرنے والے کا پھل ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی ملے گا، بس آپ جڑے رہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے بڑھیں۔ اردو میں بعض خواتین کی خود نوشتیں بھی شہرت حاصل کرنے میں کامیاب رہی، سمجھ رہے نا، جس طرح سے مردوں نے خود نوشت لکھا اور پھر اس کا آپ بیتی لکھی، اس طرح سے عورتیں بھی خود نوشت لکھی اور اس کے اندر شہرت بھی حاصل کی، اور ان کے سلسلے سے علمی حلقوں میں گفتگو ہوتی رہی۔ ادا جعفری کی جو رہی سو بے خبر رہی، کشور ناہید کی بری عورت کی کتھا، بیگم حمیدہ اختر کی ہم سفر، عصمت چغتائی کی کاغذی ہے پیراہن، بیگم انیس قدوائی کی غبار کارواں، یہ وہ عورتیں ہیں جو خود نوشت لکھی اور ان کا خود نوشت مشہور و معروف بھی ہوا اور لوگوں کے درمیان مقبول بھی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ سعیدہ بانو کی ڈگر سے ہٹ کر وغیرہ شہرت کی حامل رہی، رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، اور مشتاق احمد یوسفی کی، دیکھیے جتنا بھی رائٹر لوگ کا نام جو ذکر کیا ہے نا، اور اس کے بعد جو ذکر کر رہا ہے ان کا لکھا ہوا کیا ہے، خود نوشت ہے، سمجھ رہے ہیں نا، بس آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ تو پہلے رائٹر کا نام ذکر کیا، اس کے بعد پھر ان کا لکھا ہوا خود نوشت کو ذکر کر دیا، ٹھیک۔ زرگشت بھی الگ طرح کی خود نوشتیں ہیں، تو یہ جتنا بھی یہاں پر ذکر کر دیا، جس طرح سے مردوں نے خود نوشتیں لکھی اور اس کے بعد خود نوشت کے دنیا میں اپنا جھنڈا لہرا دی، اس طرح سے عورتیں بھی خود نوشت لکھی اور اس کے اندر بھی یہ شہرت حاصل کی، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے بعض عورتوں کا یہاں پہ نام ذکر کر دیا گیا اور ان کی لکھا ہوا خود نوشت کو بھی ذکر کر دیا گیا، ٹھیک۔ چلیے تو یہاں پر خود نوشت مکمل ہوتا ہے، آج کا کلاس یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا کلاس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے پھر اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے والے سبق میں، خدا حافظ۔